ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از اے لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے, آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں, اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں, تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا, ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں. نہ نہ نہ. اپیرنٹلی حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز, تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو. تم کس طرح سے عمل کرتے ہو. سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا, میں تو 3 عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں, صدقہ دینے والا ہوں, پھر میری شادی کیوں نہیں ہو, پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی, پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں, پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس. پہلی چیز. دوسری چیز, ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں. اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا, ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو, میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا, اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا, اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا, وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. ویسے بنے, وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ, اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء, کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں, کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا, میری کمپنی میں, میرے محلے میں, یہاں پہ میرا حکم چلے گا, میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے. وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے, وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو, مسلمان نہیں, کافر, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, سب جان لو تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور بہت ہی حمد والا ہے, بہت تعریفوں والا ہے. تو غنی ذات صرف رب العالمین کی ہے. ہم غنی نہیں ہیں, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پہ, ٹائم اینڈ اسپیس پہ, اللہ کی تقدیر پہ, ہم ہر چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کہ نہیں. اور کیوں؟ اس کی محبت کی وجہ سے, تاکہ تو تکبر کر کے جہنم میں نہ چلا جائے. میں چاہتا ہوں میرے بندے تو میرے جنتوں میں آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کو لیو تکبر کے ساتھ نہ کرے اور ہیوملٹی کے ساتھ کرے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, کہ جو پہلے گناہوں کی زندگی میں تھے, شراب ہے, گناہوں کے سینز فل آف, اور ایون ظلم اور زیادتیاں لوگوں پہ, ایون ساس کا بہو پہ, بہو کا ساس پہ, XYZ. لیکن ان پہ کوئی پرابلم آئی, صحت خراب ہو گئی, کارڈیک اریسٹ ہو گیا, ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا, بزنس ٹھپ ہو گیا, ان کو تب سمجھ آئی کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. میرے سامنے تو آئی کین کاؤنٹ ہنڈریڈز آف کیسز, جو لوگ پرابلم کے آنے کی وجہ سے اب الحمدللہ ایک اچھے اور سچے مسلمان ہیں, جو نہ اپنے آپ کو ہارم کر رہے ہیں اپنے نفس پہ ظلم کر کے, نہ لوگوں کو ہارم کر رہے ہیں. سو لیونگ دس ورلڈ ود تکبر از ڈیفیٹ, اینڈ لیونگ دس ورلڈ ود ہیوملٹی از یور سکسیس. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو آزماتے ہیں, مصیبت دیتے ہیں
چھوٹے چھوٹے پرابلمز دے کے بڑے عذاب سے پہلے اور یا بچانے کے لیے لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں. تو یہ جو سب کی ہوتی ہے نا کہ باپ کی بیٹے کو کہ پتر ٹھیک ہو جا، سیدھا ہو جا، تیرا باپ زندہ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو سب سے بہترین مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب ہے، تجھے وہ دیکھ رہا ہے. اور یقین جانے اگر ہمارے زندگی میں پرابلمز نہ آئے نا، ہم کبھی پلٹے ہی نہ، ہم کبھی سمجھے ہی نہ، تو یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے. تیسری چیز، نیک بندہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے. یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس چیز میں شر ہے اس کے لیے. یا اللہ فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اس کو نہیں پتہ اس میں اس کے لیے آزمائشیں اور پرابلمز ہیں، اور وہ لڑکی اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، یا وہ ہسبینڈ اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، یا یہ اگر بزنس اسٹیبلش ہو گیا تو یہ مجھے تباہ کر دے گا، مجھے اتنا مال دے دے گا کہ میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھوں گا کہ I'll end up in hell fire. اللہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں، میرے بندے کو یہ نہ دو. اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ ان رب قریب و مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، وہ سمیع الدعا ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، وہ دعا سننے والا ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے. پھر ہمارے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہم سے روک دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے، یا فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اور اللہ کے کامل شامل علم میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بندہ باغی ہو جائے گا اور ہی ول اینڈ اپ ان ہیل فائر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے کام میں رکاوٹ بن جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. اور وہ فرشتے سے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک خیر کام کی طرف ڈائیورٹ کرے اپنی ایفرٹس کو. اور وہ صبح اٹھ کہتا ہے کہ واللہ مجھے نظر لگ گئی، واللہ مجھ پہ جادو ہو گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اٹ از نتھنگ بٹ دا باؤنٹی اینڈ مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دس پرسن. وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے اس بندے کے اوپر، کہ انسان سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی، جادو ہو گیا.